السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 13 جولائی 2026 اور جرمنی فرینکفرٹ کے اندر جو ٹیمپریچر شو ہو رہا ہے تقریباً 34 کا مطلب یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی ہوا شوا نہ چل رہی ہو تو بندوں کی ایک دفعہ جو ہے نا جلوس نکل جاتا ہے۔ لیکن ابھی ہم نکلے ہیں گاڑی پہ اپنا، یہ آگے راستہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ بلوک ہوا ہے، دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں سے جائیں گے اور کہاں سے نکلیں گے۔ اچھا، بعد میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ میری نظر سے ایک خبر گزری ایک ایسے شخص کے متعلق جس کے ایک اشارے پہ کروڑوں کی آبادی والا شہر بند ہو جاتا تھا۔ اس کی ایک آواز کہ میں نے فلاں وقت باہر کے ملک سے تقریر کرنی ہے ٹی وی پہ، پورا شہر جو ہے اپنے اس فونوں کے آگے بیٹھ جاتا تھا اور کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کا خطاب نہ سنے۔ پاکستان میں جب بڑی عید آتی تھی تو اگر کسی بھی بندے نے قربانی کی ہوتی اس کروڑوں کے شہر میں، تو وہ اگر پتہ لگتا کہ جی یہ فلاں اس شخص کی طرف سے یہ آئے ہیں تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ قربانی کسی کی کھال کسی اور کو دے سکے۔ یعنی اس کا خوف اور دبدبہ ایسا تھا اس شہر میں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں بات کر رہا ہوں الطاف حسین، جو MQM کا لیڈر رہا اور آج کل کیا کافی عرصہ سے جلا وطنی کی زندگی لندن میں تصویر شیئر ہوئی ہے کہ بستر پہ پڑا ہے، ہاسپٹل میں پڑا ہے اور آنکھیں یا دماغ ترس رہا ہے کہ کوئی بندہ ایسا میرے پاس آئے، آ کے میرا حال تو پوچھے میری اس کنڈیشن کے متعلق۔ یعنی جو شخص کبھی طاقت کا ایک ایسا نمونہ تھا لوگوں کے سامنے، کوئی بندہ کراچی میں رہتے ہوئے اس کا نام بھائی الطاف حسین کے اگر علاوہ لیتا تو اس کو یہ ڈر تھا کہ میں پتہ نہیں اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں۔ اب وہ بستر پہ ایسے ہے کہ کوئی بندہ اس کی طرف بقول لکھنے والے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی قریبی یا کوئی ہوں بھی، لیکن جو تصویر دکھائی گئی ہے اصل میں یہ ایک انسان کی اس حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ آپ کی جتنی زندگی اس دنیا میں ہے، اگر تو آپ نے دوسرے انسانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ساتھ گزاری ہے تو آخری لمحات، آخری وقت میں جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہوں گے تو کوئی شخص آپ کا احساس کرنے والا، آپ کی ڈھارس بندھانے والا، آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اپنا وقت انسانوں کی مدد میں، انسانیت کی ہمدردی میں یا اوپن یا خفیہ لوگوں کے ساتھ مشکل میں ساتھ دیا ہے، تو جب کوئی انسان اس طرح کا اپنے بستر مرگ پہ پڑتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو پھر لوگوں کی دعائیں کیسے اس کے لیے نکلتی ہیں، لوگ اس کے لیے کتنا پوچھتے ہیں، کتنا اس کا احساس کرتے ہیں۔ اصل بات یہ تھی بتانے والی، آج اگر ہم جتنے انسان بھی دنیا میں زندہ ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو منافقانہ زندگی گزارتے ہیں۔ منافقانہ زندگی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ایک نظر آ رہی ہے زندگی سامنے، ایک ہے وہ جو نظر نہیں آتی، لیکن ہم لوگ دنیا کے سامنے بالکل ایک اور تصویر پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری زندگی کیا بات ہے، رونقیں ہیں، خوشیاں ہیں، مال و دولت کی روان، ہر طرف ریل پیل ہے، لیکن حقیقت میں اکثر اوقات تصویر کچھ اور ہوتی ہے۔ جو رشتے آپ کو سامنے دنیا میں اس طرح لگ رہے ہوتے ہیں کہ کیا بات ہے بھائی، یہ تو کمال کی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا پیار ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی ہے، بعض اوقات جب کوئی انسان ان کو قریب سے جا کے دیکھتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے یہ تو دکھاوا ہے، ساری دنیا کے سامنے ایک دکھاوا ہے کہ جی یہ ایسے ہو رہا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو انسان اس دنیا میں خوش سکون اور چین کی زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کو دنیا کے لیے زندہ نہیں رہنا کہ دنیا کیا کہے گی، اگر میں نے یہ کیا تو وہ فلاں کیا کہے گا،
اگر میں نے یہ سوچا یا میں نے تو اگر زندہ رہنا ہے خوشی کے ساتھ سکون کے ساتھ تو اپنی زندگی جیو. ہاں اس میں یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ زیادتیاں کرو, ان کے حق چھین لو یا ان کے اوپر ظلم کرو. صرف یہ ہے کہ جو آپ کا دل کرتا ہے, جو آپ کو اچھا لگتا ہے, اس میں منافقت کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دنیا کو دکھانے کے لیے اس کے بالکل الٹ چلو کہ دنیا کیا کہے گی, دنیا کیا سوچے گی. یہ ہے اصل. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں جرمنی میں یا دوسرے ممالک میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ جو بظاہر دنیا کی نظروں میں بڑے خوش, وضاقتہ میں بڑے اچھے, لیکن اکثر و بیشتر جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو اس کے قریبی جاننے والے ہوتے ہیں, جن کے ساتھ اس کا, وہ بتاتے ہیں کہ بھئی اس کی تو زندگی بڑی میزریبل زندگی گزری ہے. اور وہ میرا خیال ہے کہ اس میں ڈسکس کرنے کی یا بات کرنے کی, کیونکہ انسان کے اس دنیا میں جتنے بھی گھنٹے, جتنے بھی لمحات لکھے گئے ہیں, وہ سب کے سب سے قریبی پارٹنر جس کے ساتھ انسان کا واسطہ پڑتا ہے وہ اس کا لائف پارٹنر ہوتا ہے. اور اگر لائف پارٹنر جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ایسا مل گیا جس سے دنیا پناہ مانگتی ہو, تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ بظاہر تو بڑی کمال کی زندگی ہے دنیا کی نظر میں, لیکن ہوتی وہ دوزخ والی جو آگ کا ذکر ملتا ہے نا قرآن مجید میں, اس سے بھی میرا خیال زیادہ تپش والی ہوتی ہے, یعنی تکلیف دہ. اکثر آپ لوگ دیکھیں گے یہاں یورپ میں کہ زندگی گزار کے جب کوئی بیماری ان کو آپ پکڑتی ہے یا وہ اس قابل نہیں رہتے کہ وہ دنیا میں باہر اپنا زبان گھوم پھر سکیں, تو یا تو وہ کسی آلٹن ہائم میں یا کسی ایسی جگہ پہ اپنے آخری سال گزار کے گزر اس دنیا سے جاتے ہیں کہ جس کا دنیا کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا سوچتے رہے اس دنیا سے جاتے وقت, کن کن لمحات کو انہوں نے اذیت کے ساتھ گزارا. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو لائف پارٹنر ہے آپ کا, خلیفۃ المسیح رابع نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ وہ شخص جس کو ایک ایسی بیوی مل جاتی ہے جو نیک ہوتی ہے, خوش اخلاق ہوتی ہے اور صبر کرنے والی, اس کی تو اس دنیا کے اندر ہی جنت بن گئی. جنت جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ تو بعد میں, لیکن اس دنیا میں اس کے لیے جنت. اور جس کو ایک ایسی بیوی مل گئی جس کے اندر دنیا کی وہ ساری بیماریاں پائی جاتی ہیں, جیسے ایک کہ اپنے خاوند کی نافرمان ہو, دوسری وہ یہ کہ جو بھی ہو جائے وہ کسی بھی طرح کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہ ہو, اپنی انا لے لیں, اپنی اکڑ لے لیں, یا اپنی کوئی خاندانی زوم لے لیں, یا کوئی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. بالکل سیم یہی خاوند پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. بعض عورتیں بہت نیک بھی ہوتی ہیں, خوش اخلاق بھی ہوتی ہیں, معصوم بھی ہوتی ہیں, لیکن ان کو ایسے خاوندوں کے ساتھ واہ پڑ جاتا ہے جو دنیا کے غلیظ ترین ظالم لوگ. بظاہر دنیا میں وہ بڑے اچھے نظر آئے, لیکن گھر میں جب ان کا تعلق, تو اس لیے یہ دونوں پہ اپلائی ہوتا ہے. لیکن کیونکہ ذکر وہاں اچھی اور خوش اخلاق, نیک, خدا والی بیوی کا ہو رہا ہے, تو میں نے اس کا, تو بہرحال بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس دنیا میں جس بندے نے اس جنت کو دیکھنا ہے جو مرنے کے بعد پتہ نہیں ملے, اس کی اگر قسمت اچھی ہے تو اس کو ایک اچھا نیک جیون ساتھی مل جائے گا, خواہ وہ خاوند کی شکل میں ہو, خواہ وہ بیوی کی. لیکن اگر اس شخص کو تکلیف دہ پارٹنر ملتا ہے تو پھر یا تو اس کی کوئی اپنی ایسی خامیاں, ایسی غلطیاں ہیں جو خدا جانتا ہے, پھر اس کو ایسا پارٹنر مل جائے. جوانی کے عالم میں تو وہ انسان اپنا وقت, لیکن جیسے جیسے عمر ڈلتی جاتی ہے نا, پھر اس کی وہ اذیت اور تکلیف ایسی بڑھتی ہے کہ بے شمار لوگ دیکھے ہیں کہ شاید ابھی وہ زندہ ہوتے ہیں, لیکن وہ اسی تکلیف اور اذیت میں
बीमारियों के हाथों मजबूर हो के इस दुनिया से कई साल पहले चले गए। ये यूरोप में ख़ास तौर पे या उन ममालिक में जहाँ इन ममालिक की जो हुकूमतें हैं वो हकूक़ को अदम मसावी की बजाय ज़्यादा पलड़ा ख़वातीन के हाथ में डाल देती है। फिर वो जो करती हैं बंदों के साथ, वो तो हमने अपनी आंखों के सामने बहुत सारे लोगों के साथ होता देखा है। उनकी बातें सुनी अजीज़ों से, दोस्तों से कि ये होता रहा। तो अब ये बात करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि कोई अगर इस तरह अपनी ज़िंदगी में वक्त गुजार रहा है तो उसको टीज़ किया जाए, उसको तंग किया जाए। मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी आपको दी है और जितना टाइम अभी आपके पास बाकी है, अगर इंसान चाहे कि मैं इसको सुकून में बदल लूँ, इसको मैं तस्कीन में बदल लूँ, दो ही बातें हैं। एक, खुदा के आगे झुकना पूरे यकीन के साथ कि खुदा दुआ सुनता है। दूसरा, हर इख्तलाफ या तबाह की आपस में ना मिलते वक्त सब्र बर्दाश्त, यानी कि अगर आपके साथ ज़्यादती भी हो रही है तो आपको सब्र करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। और इसके साथ ये होगा कि ज़िंदगी की जो बाकी लम्हात बचे हैं शायद उसमें आपको खुशियाँ, तस्कीन और वो जो इत्मीनान होता है एक अच्छे मियाँ बीवी वाले घर में, क्योंकि उनके बच्चे जो कुछ देखते हैं माँ बाप को सामने रख के वही हरकत वो अडॉप्ट करते हैं। वो जो कंप्यूटर है उनका वो फीड कर लेता है, पिक कर लेता है और फिर वो अपने साथ अगले घरों में लेके जाते हैं। और ये जो मसाइल हैं ये सिर्फ एक घर तक नहीं रहते, फिर ये आगे नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हैं। ये हमने इधर देखा है यूरोप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों में बच्चों के सामने शुरू इख्तलाफात, लड़ाई झगड़े, मार कुटाई, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल हो रही होगी और वो चीज़ें बिल्कुल सेम फिर बच्चों में मुंतकिल हुई और वो अपने अगले घरों में जाके हफ्ता 2 हफ्ते 6 महीने बसे और उसके बाद ख़त्म। ये अलमिया है जिसको किसी भी तरह कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं वो लगता है कि बस इसे जिस तरह कहते हैं ना तितर बितर, वो इसी तरह का होगा। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। बात थोड़ी लंबी हो गई लेकिन क्योंकि है बड़ी ज़रूरी थी, अहम थी, मैंने कहा दोस्तों के साथ डिस्कस कर लेते हैं।